جب بروز قیامت اللہ رب العالمین مشرکین کو واصل جہنم کر دے گا، انہیں جہنم میں پھینک دے گا، تو اس وقت مشرکین اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ وہ کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو چکا ہے، ہم اپنے گناہوں کے معترف ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اب اس آگ سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرمائے گا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، آج تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں جب ایک اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا تھا، اکیلے اللہ رب العالمین کو پکارا جاتا تھا، تو تم انکار کر دیتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم مان لیتے تھے۔ یعنی اکیلے اللہ کی عبادت اور بندگی تو درکنار، ایک اللہ رب العالمین کے ذکر پر ہی، ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے نام پر ہی تمہارے دل تنگ پڑ جاتے تھے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارا جاتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک ٹھہرایا جاتا، تمہارے چہرے پر ایک چمک سی دوڑ جاتی تھی، تمہارے چہرے کھل اٹھتے تھے، تم مان لیتے تھے، تم خوش ہو جایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی حالت، یہی حال آج کچھ مسلمانوں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب انہیں آپ سمجھائیے، ایک اللہ کی دعوت دیجیے، اللہ کی توحید بتلائیے، اکیلے اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت کی طرف انہیں بلائیے، انہیں دعوت دیجیے، تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر بل پڑنے لگتے ہیں، ان کی پیشانیاں سکڑنے لگتی ہے، اور جیسے ہی آپ انہیں کسی طرف بلائیں، کسی بزرگ کی طرف بلائیں، کسی آزار مزار کا ان کے سامنے ذکر کریں، کسی درگاہ کا ذکر کریں، تو دیکھیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔